رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب نے حکم دیا قربانی کے تعلق سے، عبادات کے تعلق سے، اور واضح حکم دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی کتاب میں ہے، قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ بذالک امرت وانا اول المسلمین۔ آپ کہیے، بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت للہ رب العالمین، سب کچھ سارے جہاں کے رب کے لیے ہے۔ ایک مومن کی جو زندگی ہوتی ہے، ایک مومن کا جو عمل ہوتا ہے، ایک مومن کی جو مصروفیات ہوتے ہیں، وہ سب اس آیت کے ارد گرد ہونی چاہیے۔ کتنی خوبصورت بات ہے کہ میری نماز بھی خدا کے لیے ہے، میری قربانی بھی عبادت کے لیے، اللہ عزل کے لیے ہے، میری ساری عبادت خدا کے لیے ہے، میرا سارا عمل خدا کے لیے ہے، اور میری زندگی بھی خدا کے لیے، میرا جینا مرنا بھی خدا کے لیے۔ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ، اور رب عز و جل نے مجھے یہی حکم دیا ہے کہ ہر کام اس کے لیے کروں۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں پہلے ہی سے فرما برداروں میں سے ہوں۔ چونکہ قربانی میں دخل نیت کا ہے۔ عرب میں قربانی تو آدم علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے نا، لیکن ابراہیم علیہ السلام سے عرب والوں نے بھی جان لیا کہ قربانی کی اہمیت کیا ہے۔ اس لیے عرب بھلے بت پرست تھے، بھلے خدا کی وحدانیت پر ایمان نہیں رکھتے تھے، مگر وہ قربانی کا عمل جاری رکھے ہوئے تھے۔ یہ اور بات ہے کہ جب ایمان بندے کے دل سے نکل جاتا ہے، دین نکل جاتا ہے، تو ساری برائیاں اس میں بھر جاتی ہیں۔ اور جب ایمان داخل ہوتا ہے، دین داخل ہوتا ہے، تو پھر وہ دل میں برائیوں کو، دل سے برائیوں کو نکال پھینکتا ہے۔ گویا ایک کسوٹی ہے، ہمارے دل میں اگر دین ہے، اللہ کی کتاب ہے، ایمان کی لذت ہے، ایقان موجود ہے، یقین موجود ہے، تو دل میں نہ بدعات کے، نہ خرافات، نہ گمراہی، نہ بیہودیاں، نہ برے رسومات۔ اور اگر دل میں دین نہ ہو، ایمان نہ ہو، ایقان نہ ہو، تو پھر دل میں سب کچھ ہو سکتا ہے۔ تو عرب میں چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے سب بت پرست ہو گئے تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے ملت میں ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، طرح طرح کے رسومات ان لوگوں نے گڑھ لیے تھے، تو جب وہ قربانی کرتے تھے تو قربانی کے خون کو کعبہ کی دیوار پہ لپ دیتے تھے، مل دیتے تھے، اور ان کا ماننا ہوتا تھا کہ ہم نے خدا کے یہاں پہنچا دیا، خدا نے اسے قبول کر لیا۔ دیکھیے، کتاب کا ہر لفظ اور کتاب کی ہر آیت ہمارے لیے ہدایت ہے۔ آج بھی بہت سے بیتوکا کام ہم کرتے ہیں، بیتوکا، جس کی کوئی بنیاد نہیں، کوئی اصل نہیں، مگر مجال ہے، آپ اس کو روک دو۔ وہ ایسے اس کے خوگر ہیں جیسے کفار عرب کی عادت اور خصلت تھی۔ انہیں اگر کوئی منع کرتا کہ یار یہ قربانی کا خون کعبہ کی دیوار میں کیوں لپ رہے ہو، تو آپے سے باہر ہو جاتے تھے۔ ویسے آج ہمیں بہت سی بدعات ہیں، بہت سے خرافات ہیں، بہت سے رسومات ہیں جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، اللہ کی کتاب سے کوئی تعلق نہیں، اہل سنت والجماعت سے کوئی تعلق نہیں، مگر ہم مرے جا رہے ہیں۔ اللہ عز و جل ایسے برے رسومات کو پرکھنے اور بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ ہرگز نہیں پہنچتا اللہ کے ہاں ان کا گوشت اور ان کا خون۔ جو جانور اب ذبح کرتے ہو،
نہ اس کا گوشت نہ اس کا خون خدا کے یہاں پہنچتا ہے۔ وہ تو ذبح ہم کرتے ہیں، صاف صفائی ہم کرتے ہیں، اور لذت لے لے کر کھاتے بھی ہم ہیں۔ اگر ہم نے کوئی ایسا رسم کیا کہ یہ کر دیں وہ کر دیں، ایسا کر دیں ویسا کر دیں، خدا کے ہاں پہنچ جائے گا؟ نہیں، بے وجہ کہ آپ الجھے ہو۔ ہاں، دل کا علاج کر لو، دل کی بیماری کو دور کر دو، دل کو صاف شفاف کر لو، دل کو خدا کے لیے کر لو، اور اس قربانی کو صرف خدا کی رضا کے لیے کہو۔ کوئی رسوم کرنے کی ضرورت نہیں، خدا کے یہاں قربانی قبول ہو جائے گی۔ رب نے فرمایا لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا، ہرگیز نہیں پہنچتا اس کا گوشت اور اس کا خون، ولیکن ینالہ التقوی منکم، لیکن ضرور اس کے یہاں پہنچتا ہے، اس کے یہاں پہنچتی ہے تمہاری پرہیزگاری، نیکوکاری، اخلاص اور اچھی نیت۔ کذالک سخرھا لکم، اس طرح اس نے تمہارے لیے اسے قابو میں کر دیا۔ ایک اونٹ اگر آپے سے باہر ہو جائے، ایک بیل اگر آپس سے باہر ہو جائے، ایک بھینس اگر آپس سے باہر ہو جائے تو اس کو آپ قابو نہیں کر سکتے۔ ایک لومڑی کو قابو کر کے دکھائیے، چونکہ اس کو اللہ نے آپ کے لیے مسخر نہیں کیا۔ لیکن یہ اونٹ سے لے کر یہ بکرے تک جتنے بھی حلال جانور ہیں، اللہ کریم نے اسے ہمارے قابو میں دے دیا ہے، لہٰذا اس نے جو قابو میں دیا ہے آرام سے آپ ذبح کر لیتے ہو، اس پہ آپ اللہ کا شکر ادا کرو۔ فرمایا کذالک سخرھا لکم، اس طرح اس نے تمہارے لیے ان جانوروں کو مسخر کر دیا، تمہارے قابو میں دیا۔ لتکبروا اللہ علی ما ھداکم، تو اللہ کی بڑائی بولو، اس نے جو تمہیں ہدایت عطا کی ہے، صحیح راستہ بتایا ہے، ان جانوروں کو تمہارے قابو میں دیا ہے، اور کون کام کرنا چاہیے، کس کام سے بچنا چاہیے، وہ جو تمہیں ہدایت دی ہے، نبی بھیج کر، کتاب اتار کر، اس کی کبریائی کا اعلان کرو، اس کی کبریائی کی گیت گاؤ، اس کی کبریائی کی تسبیح پڑھو، کیونکہ اس نے تمہیں ہدایت جیسی انمول نعمت سے مالا مال فرما دیا ہے۔ اور جو ایسا کرتا ہے اللہ عز و جل اس کو بھولتا نہیں ہے، وہ تو ویسے بھی بھولنے سے پاک ہے۔ فرماتا ہے اس کو پورا پورا صلہ دیتا ہے۔ وبشر المحسنین، اور خوشخبری ہے نیکوکاروں کے لیے، نیکیاں کرنے والوں کے لیے، صحیح کام کرنے والوں کے لیے۔ اور جب بات قربانی کی ہو، اخلاص کی ہو، للہیت کی ہو، تو وہ جنہوں نے سب سے بڑی قربانی دی تھی، ان کی اخلاص کو لائے بغیر، ان کے قربانی کے واقعہ کو دہرائے بغیر قربانی کی بات بے شک ادھوری رہتی ہے اور ادھوری رہے گی۔ اور وہ ہیں اللہ کے خلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اور اللہ کے جبی سیدنا اسماعیل علیہ السلام۔ درود پاک پڑھیں، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ اولاد اللہ کی نعمت ہے، مال اللہ کی نعمت ہے، اولاد فتنہ ہے، مال فتنہ ہے۔ دونوں باتیں کتاب اور سنت میں موجود ہیں۔ اگر آپ نے اولاد کی اچھی پرورش نہیں کی، اگر مال کا آپ نے صحیح استعمال نہیں کیا، تو یہ وبال ہے، فتنہ ہے۔ اگر اولاد کی آپ نے اچھی تربیت کی اور مال کو صحیح مصرف پہ خرچ کیا، تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت اور بہت بڑی عطا اور بہت بڑا فضل ہے۔ مال فتنہ بھی ہے، مال نعمت بھی ہے، اولاد نعمت بھی ہے، اولاد فتنہ بھی ہے۔ اور اللہ نے ہمیں مکمل قوت دی ہے کہ ہم اولاد کو نعمت بنا لیں اور مال کو بھی نعمت اور فضل بنا لیں۔ ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے میں اپنے رب سے دعا کرتے ہیں کہ اے رب مجھے نیک اولاد دے دے۔ کبھی دعا سے بندہ کو مایوس نہیں ہونا چاہیے،
کبھی یہ مان لینا نہیں چاہیے کہ اب تو وقت گزر گیا، اب کیا ہوگا، اب کیسے مل سکتا. نہ، ہمارے اعتبار سے شاید ناممکن ہو جائے، مگر اللہ عز و جل کے یہاں کوئی چیز ناممکن نہیں ہے. مال بھی اسی سے ماریے، زر بھی اسی سے مانگیے، عزت بھی اسی سے مانگیے، پرہیزگاری بھی اسی سے مانگیے، ہدایت بھی اسی سے مانگیے، رہنمائی کا سوال بھی اسی سے کیجیے، بدعات اور خرافات سے بچنے کے لیے بھی اسی کے سامنے گڑائیے، اور سب سے زیادہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کہیے اے اللہ ایسا دل دے دے جو تیرے طرف مائل ہو اور دل کی بیماریوں سے بچا لے. اللہ کے خلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں ربی حبلی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اور صالح بیٹا عطا فرما دے. فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ نے خوشخبری دی بردبار بیٹے کی. ایسا نہیں کہ یوں دعا کی یوں خوشخبری ملی، برسوں لگ گئے، یا 80 یا 90 سال کی عمر تھی جب یہ خوشخبری ملی ہے. اس لیے مایوس نہیں ہونا چاہیے، دعا پہ دعا کیجئے، وہ ہر حال میں فائدہ مند ہے. اگر اس کا رزلٹ اور نتیجہ آپ دیکھ لیتے ہیں تب بھی اچھی بات ہے، اور نہیں دیکھ پاتے تب بھی مایوس نہ ہوئیے کہ دعا بیکار گئی. نہیں، ہر زبان سے نکلا ہوا لفظ خدا کے ہاں محفوظ ہے. ربی حبلی من الصالحین، اے اللہ مجھے صالح بیٹا عطا فرما دے. فبشرناہ بغلام حلیم، تو اس نے خوشخبری دی نیک بیٹے کی. فلما بلغ معہ السعی، تو جب وہ بیٹا پہنچ گیا دوڑنے کی عمر کو، بالغ ہو گیا بچہ. ابراہیم علیہ السلام کی وہ آپ بیتی، وہ تاریخ پڑھیے. عراق کے ایک شہر بابل سے نکلے، کنعان جانا تھا، راستے میں آزمائشوں سے گزرے، آزمائش میں کامیاب ہوئے تو اللہ عز و جل نے ایک ظالم بادشاہ کے ذریعے ایک خاتون عطا کر دیا. وہ شاید ان کی بیٹی ہی تھی، سیدہ ہاجرہ نام تھا، اور انہوں نے دیا تھا سارہ کو. سارہ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا اس کو آپ اپنی جوزیت میں قبول فرما لیجیے. اللہ عز و جل نے ان کے مقدس وطن سے ایک صاحبزادے عطا کیے، بعد میں جن کو دنیا نے جبی اللہ کہا. اور ابراہیم علیہ السلام کو رب نے حکم دیا کہ انہیں لے جا کر اس گھر کے مقام پر رکھ دو جو میرا گھر ہے. اب وہ بیابان ہے، سنسان وادی ہے، کہیں آبادی کا پتہ نہیں ہے، چرند پرند تک کا بھی وہاں گزر نہیں ہے. مگر ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے استقامت پر ہزاروں سلام. شوہر کے حکم اور حقوق کے سامنے سر جھکانے کو ہزاروں سلام، اور بیٹے اسماعیل کی طبیعت اور ان کی بردباری کو ہزاروں سلام کہ ابراہیم علیہ السلام اس وادی میں چھوڑ کر جا رہے ہیں جہاں چرند و پرند کا بھی گزر نہیں. مگر سیدہ ہاجرہ شکوہ شکایت نہیں کہتی، وہ بار بار اپنے شوہر نامدار سے پوچھتی ہیں ایسا کیوں کر رہے ہو آپ، ایسا کیوں کر رہے ہو. جب کوئی جواب نہیں ملتا تو کہتی ہیں کیا رب کی مرضی یہی ہے؟ جواب ملتا ہے ہاں رب کی مرضی یہی ہے. تو اللہ کی بندی کہتی ہے حسبی اللہ، اللہ ہمیں کافی ہے. جب ہر طرف اندھیرا ہو، ہر طرف تاریکی ہو، کہیں سے کوئی مدد نظر نہ آئے، ہر طرف آپ کو لگے کہ بس اب جان گئی تب جان گئی، ایسے وقت میں بھی آپ مایوس نہ ہوئیے، کہیے اللہ ہمیں کافی ہے، اللہ ہمیں کافی ہے، جس کو عربی میں ہم کہتے ہیں حسبی اللہ، اللہ کافی ہے. ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چاروں طرف اندھیرا تھا، ایک شوہر جو سہارا تھا وہ بھی جا رہا تھا. پوچھا کیا رب کی مرضی یہی ہے؟ کہا رب کی مرضی یہی ہے. خاموش ہو گئی. کہا حسبی اللہ. اب اللہ نے ایسی کفالت کی، ایسی نگہبانی کی کہ آج ہجرہ کی نقل کرنے کو ہم عبادت کا ایک حصہ مانتے ہیں. حج میں بہت سارا عمل سیدہ ہاجرہ، سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا نقل ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا، دعا کی، رب نے قبول کر لیا، خوشخبری دے دی بردبار بیٹے کی. بچہ بالغ ہو گیا. ابراہیم علیہ السلام آتے جاتے رہتے تھے. اب بچہ بڑا ہو گیا. خواب دیکھا
کہ رب کی رضا کے لیے قربانی کرنی ہے۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام کو یقین ہو چلا کہ میرا رب مجھ سے میرے بیٹے کی قربانی چاہتا ہے، قال یا بنی انی اری فی المنام، کہا میرے بیٹے میں نے نیند میں دیکھا ہے، خواب میں دیکھا ہے قربانی کے تعلق سے، انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ بے شک میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری مرضی کیا ہے، آپ کی رائے کیا ہے۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر، کہا ہے میرے ابا حضور آپ وہ کیجئے جس کا میرا رب حکم دیتا ہے۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ ضرور مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ رب کا حکم ہے، رب کی مرضی ہے، یہ جان یہ زندگی میرے رب نے عطا کی ہے، اگر اسی کے نام پہ مجھے قربانی دے دی جائے تو اس سے زیادہ خوشخبری اور کیا ہوگی۔ انا صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میری موت، میری زندگی سب تو رب العالمین کے لیے ہے۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، پھر ابراہیم علیہ السلام نے جب بیٹے کو پیشانی کے بر لٹایا، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، تو آواز آئی اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، بے شک تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا۔ خواب میں حکم ہوا تھا قربانی کرنے کا، وہ بھی بیٹے کی قربانی کا۔ اچھے اچھے کے پاؤں پھسل جاتے ہیں، اچھا ڈگمگا جاتے ہیں، مگر مومن کہتے ہی اسی کو ہیں جو اللہ کی راہ میں استقامت حاصل کرے اور قائم رہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پائے ناز میں یہ ڈگمگاہٹ نہیں آئی، تنزلی نہیں آئی، وہ ہلکا سے بھی اپنے دل میں شک و شبہ محسوس نہیں کیے۔ جب مکمل اخلاص تھا اور رب عز و جل کے ہاں اپنے بیٹے کو لٹایا، چھری چلائی، رب نے آواز دی وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، بے شک آپ نے اپنے سپنے کو، اپنے خواب کو سچ کر دکھایا۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم ایسے ہی جزا دیتے ہیں نیکوکاروں کو۔ اور بات یہیں ختم نہیں ہوئی، فرمایا اِنَّا هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، بے شک یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ رب کہہ رہا ہے جو امتحان آپ کے لیے تھا، جو آزمائش آپ کے لیے تھی، اور جو معاملہ آپ کے سپرد کیا گیا تھا، وہ ہر ایرے گیرے کی بس کا نہیں تھا۔ یہ معاملہ بہت بڑا تھا، یہ آزمائش بہت بڑی تھی۔ اِنَّا هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، یہ بہت بڑی آزمائش تھی، لیکن بڑی آزمائش کو بڑے لوگ ہی سر کر سکتے ہیں۔ یہ ابراہیم ہی تھے جو یہاں ثابت قدم رہے اور انہوں نے سر کیا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے ان کے بدلے میں بڑی قربانی عطا کر دی۔ جنت سے ہم نے دمبا بھیجا، اور ابراہیم علیہ السلام اسماعیل کو ذبح کرنے کے بجائے دمبا کو ذبح کیے، اور اللہ نے قربانی قبول کر لی اسماعیل کی۔ اور وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے ابراہیم کے اس اخلاص کو، اس قربانی کو، اس اسوہ حسنہ کو اور اس عمل خیر کو باقی رکھا ہر آنے والے زمانہ کے والوں کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام دنیا سے گئے، صدیاں گزر گئیں، مگر جب بھی عید قرباں کا موسم آتا ہے لگتا ہے کہ یہ نظروں کے سامنے ہے، یہ اخلاص ہے۔ اور جب بندہ کوئی نیکی کرتا ہے، جو کب کوئی خیر کرتا ہے، کوئی اچھا عمل کرتا ہے، کوئی ثواب کا کام کرتا ہے، تو بھلے سب بھول جائیں مگر رب نہیں بھولتا۔ اس لیے جب بھی ہم کوئی کام کریں ہمارے دل میں بات ہونی چاہیے، کوئی یاد رکھے یا نہ رکھے، ہم رب کے لیے کریں، رب یاد رکھے گا۔ فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے اس واقعہ کو باقی رکھا آنے والے لوگوں کے لیے۔ ہر جگہ چرچا ہے اور قیامت تک رہے گا۔ اور جب دنیا میں ہم جیسے لوگوں کے نام پر ان کا چرچا ہے تو
وہ مخلوق جو ہم دکھ نہیں سکتے یعنی فرشتے ہیں، ان میں بھی چرچا ہے اور خود رب بھی ان کا چرچا کرتا ہے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے اس کو باقی رکھا آنے والے لوگوں کے لیے، سلام علی ابراہیم، اور سلامتی ہو ابراہیم پر، سلامتی ہو ابراہیم پر۔ ہم میں سے ہر ایک چاہتے ہیں کہ ہمیں سلامتی ملے، ہمیں عزت ملے، ہمیں سرفرازی ملے، ہم ذلت سے بچیں، رسوائی سے بچیں، لیکن کام اچھوں کا نہیں کرتے۔ اگر ہم چاہتے ہیں عزت ملے، سرفرازی ملے، آنے والی نسلوں میں ہمارا نام باقی رہے، خدا کے ہاں اجر سلامت رہے، تو آپ کو اچھے لوگوں کا طریقہ کار پر عمل کرنا ہوگا، انبیاء اور صالحین کے نقش قدم پر چلنا ہوگا، اور اگلوں کے طریقہ کار اختیار کرنے ہوں گے، اور برے رسومات سے بچنے ہوں گے۔ اللہ کریم ہمیں صالحین کے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قربانی کے عمل کو دہرانے کی توفیق عطا فرمائے۔